بھول چوک کس سے ہوتی ہے؟ جس پر شیطان کا غلبہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیطان کے مغلوب نہیں ہے، شیطان پر غالب ہے۔ ہم اور ان میں فرق ہے۔ انما انا بشر مثلکم والی آیت ہے، کس حوالے سے ہے؟ رسول کریم بھی کھانا کھاتے ہیں، آپ بھی کھانا کھائیں۔ رسول کریم بھی شادی کرتے ہیں، آپ بھی شادی کریں۔ رسول کریم بھی سوتے ہیں، آپ بھی ضرورت کی مقدار کے مطابق سوئیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو رسول کریم کرتے ہیں وہی کرنے کی کوشش میں آپ یہ سمجھیں کہ رسول کریم میں بن سکتا ہوں۔ نہیں، آپ وہ نہیں بن سکتے، لیکن چونکہ رسول کریم عام انسانوں کی طرح سے جیتے ہیں، لہٰذا وہ جو عام انسانوں کی طرح سے زندگی ہے اس میں وہ ہماری طرح سے بشر ہیں، اور ہمیں بھی انہی کو فالو کرنا ہے۔ اس لیے ان کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ اس عالم خاکی کے لباس میں ہماری طرح جیتے ہیں۔ لیکن آیا عالم معنی میں بھی ایسا ہی ہے؟ کیا عالم روح میں بھی ایسا ہی ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک، نبی کریم کی ذات اقدس تو وہ ہے جہاں پر جب ان کے مقرب ترین صحابہ آتے تھے، پوچھتے تھے یا رسول اللہ ہمیں کبھی کبھی اپنے آپ پر شک ہونے لگتا ہے کہ ہم با ایمان ہیں یا منافق۔ پوچھتے کیوں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں ہماری دنیا بدل جاتی ہے، ہمارے اندر ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے، ہم اس مادی دنیا سے بہت زیادہ اوپر اٹھ جاتے ہیں، اور ہمیں یہ دنیا اور اس عالم کی لذتیں بڑی پست اور حقیر لگنے لگتی ہیں۔ لیکن جب ہم آپ کی محفل سے اٹھتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں تو پھر یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، ہماری ترجیحات وہی ہو جاتی ہیں جو عام زندگی میں لوگوں کی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کرتے کہ یہ میری محفل کا اثر ہے، جس محفل میں میں بیٹھتا ہوں وہاں کی نورانیت، جس نورانیت کا تعلق میری ذات سے، میری روح سے ہے۔ اگر اس ماحول سے نکل جاؤ گے تو ویسے ہی ہوگے جیسے تم ہو۔ اب عام زندگی میں بھی دیکھیں نا، آپ اپنے گھر میں اور مسجد میں فرق محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ بالکل فرق۔ کیا دیوار میں فرق ہے؟ زمین کی مٹی میں فرق ہے؟ ٹائلوں میں فرق ہے؟ نہیں، اس نبی ماحول میں فرق ہے۔ آپ جب مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو اپنی روح میں کتنی تراوت اور روحانیت اور معنویت اور نورانیت محسوس کرتے ہیں۔ وجہ کیا؟ وہ دیوار میں چنے جانے والے پتھر ہیں؟ نہیں، وہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ سے منسوب اس گھر کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے تقدس کی وجہ سے آپ کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آتی ہے۔ نبی کریم بڑے ہیں یا خانہ کعبہ؟ خانہ کعبہ کو منسوب کیا گیا ہے، نبی کریم اس سے زیادہ بڑے ہیں۔ صرف نبی کریم ہی نہیں، نبی کریم کی حدیث کے مطابق خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے خانہ خدا تیری عظمت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مؤمن انسان کی عظمت تجھ سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی کسی مؤمن انسان کی توہین کرتا ہے تو گویا اس نے تجھے 1000 بار ڈھایا ہے۔ یعنی ایک مؤمن کو یہ مقام دیا ہے نبی کریم نے۔ خود نبی کریم کی ذات اقدس کتنی بلند ہوگی۔ لہٰذا جب اس طرح کی چیزیں ہماری احادیث کے مجموعے میں نظر آتی ہیں تو ہمیں پھر نبی کریم کی ذات سے متعلق ان احادیث اور آیات کی روشنی میں پرکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم کون ہے، اور جن کے بارے میں اس طرح کی احادیث آئی ہیں یہ آئی کہاں سے ہیں۔ یہ بالعموم یہ اسرائیلیات میں سے